ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورۃ الانشراح کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب سید الانبیاء فخر موجودات سید الاولین والآخرین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے آپ کو اس شان جداگانہ سے نوازا اور اطلاع عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا لَكَ، آپ کے لیے، ذکر کا، اے میرے مرسل آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذکر، یعنی ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ ورفعنا یعنی ماضی کا صیغہ بتلایا کہ بلند کر دیا، کریں گے یا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، ذکر بلند کر کے پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ آئندہ ہم کریں گے اور یا آہستہ آہستہ تدریجاً ہم ذکر بلند کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ورفعنا، ہم نے ماضی بنا دیا، بلند کر دیا آپ کا ذکر آپ کی خاطر۔ اس پر سورہ انشراح پر مفسرین کی مختلف آرائیں، تبصرے اور اقوال زرعی موجود ہیں۔ ہم براہ راست قرآن پاک کا اسلوب اور قرآن پاک سے نور لیتے ہوئے اسی پر بات کریں گے کہ جس نبی کا ذکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ بلند کر رہا ہے تو اس کے جسم کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ بس یہ سوچنے کی بات ہے آپ کو مجھے کہ جس کے ذکر کا مقام یہ ہے، جس کے انسان کا میسج انسان ڈیلیٹ نہ کرے، اس کے
لکھے ہوئے ارسال کیے ہوئے میسج کا مقام یہ ہے تو اس کے اپنے جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہے جس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے تو آپ کے جسم کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے ساتھ جو منسوب ہو جائے وہ کسی دور میں ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان اور لغت کا اور کسی علاقے کا رہنے والا ہو، منسوب محمد مصطفیٰ سے ہو جائے، ادنا بھی ہو تو اعلیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اعلیٰ کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اعلیٰ کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، منسوب ہو گیا اعلیٰ کے ساتھ۔ ادنا بھی تھا، غیر معروف تھا تو معروف ہو گیا، اور جاہل تھا کملی والے کے ساتھ منسوب ہوا تو عالم ہو گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، معروف نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی تو کملی والے سے منسوب ہوا تو گلی گلی میں پہچانا جانے لگا۔ یہ صحابہ کی جو تعداد ہے ان میں دیکھ لیں، غیر معروف لوگ تھے، کوئی نامی گرامی زیادہ تر لوگ نہیں تھے، غرباء کا طبقہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں موجود ہے، کثیر تعداد میں غرباء ہیں، اور کچھ تو غریب الوطن لوگ ہیں، وہاں عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن صف میں بیٹھنے کی بات آئے، رسول اللہ کے قرب میں خاص میں رہنے کی بات آئے تو بلال حبشی کو لوگ ڈھونڈنے پھرتے ہیں، ان کے سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا قول تھا، اس علاقے میں کیسے گئے تھے؟ تو غیر معروف تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلیمان فارسی علاقہ بھی فارس ہے، عربی نسل نہیں ہے، لیکن کملی والے سے منسوب ہوئے تو غیر معروف تھے تو کائنات کے گوشے گوشے میں جانے لگے، پہچان پیدا ہو گئی۔ تو اصل پہچان جس نے کائنات ارض و سماوات میں اللہ کی پہچان کرائی وہ اصدق الصادقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے، اور جس کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے، جس نے اللہ کو پہچان کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، جس کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے اللہ پھر اس کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تیرا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہوا جس نے میرا تعارف کرایا، میری پہچان کرائی۔ ان جہلاء کا اور بت پرست لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پتھروں کو گھاڑ کر تراش خراش کر کے سامنے رکھ کے عبادت کرتے، تو کیسی پھونک ماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیسا انقلاب دیا ان لوگوں کی دماغ میں، روح میں، قلوب و اذہان میں، کہ جو اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کے طور طریقوں کو اور اپنے اسلوب حیات کو، جو بت پرست تھا، مشرکانہ عقائد تھے جن کے، جو نہیں چھوڑ سکتے تھے، قتل و غارت ہوتی، ایک ایک بت پر لڑتے کہ تیرا خدا نہیں ہے میرا ہے، تیری باری نہیں ہے میری ہے، پانی بھرنے کی باریوں پر مرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا انقلاب کی آواز دی ان کو، کیسی پھونک لگائی اور کیسا دھم بھرا ان میں کہ جو ایک ایک باری پر مرتے تھے تو دوسروں کو ترجیح دینے لگے، دوسروں کو ترجیح دینے لگے کہ تم بھی لو، ہماری کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انقلاب، جتنے بھی انقلاب کا دعوے دار دنیا بھر میں انسان ہیں، آتے رہے یا آئیں گے قیامت تک، ان سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور حیات سے زندگی مستعار لینی چاہیے۔ انقلاب کا اصل رخ وہاں سے لینا چاہیے کہ جہاں کوئی ادنا چلا جائے تو اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے بلکہ اعلیٰ ہی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ، جو شمائل ترمذی، آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کسی کو سلام عطا فرماتے، مصافحہ ہوتا، ہاتھ پیچھے نہ کرتے جب تک سامنے والا خود نہ چھوڑتا۔ تو سامنے والا کیسے چھوڑتا؟ ید اللہ کا ہاتھ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے جو کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں سوال
سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں بھائی آسمان سے تو کوئی لٹکی ہوئی رسی تو ہے نہیں, کعبے پر لٹک رہی ہو, مدینے سے لٹک رہی ہو, نجف اشرف پر کہیں رسی نہیں لٹک رہی, رسی ہے کیا؟ اس رسی کے سربراہ محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. اس رسی کا سرا ہی بلکہ پوری رسی ہاتھ میں آ جائے, کون نادان ہوگا جو اس ہاتھ کو پیچھے چھوڑ دے؟ سبحان اللہ. کوئی نہیں چھوڑتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا انداز حیات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیروں کو اور مذہبی رہنماؤں کو, ملاؤں کو, سیاسی رہنماؤں کو جو جھٹک دیتے ہیں ہاتھ غریب کا, غربا کا اور ہٹو بچوں کا پروٹوکول لیتے ہیں, اور پوری کمپین چلتی ہے کہ جناب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں, حضرت صاحب آ رہے ہیں, علامہ صاحب اور فلاں سائنسدان صاحب آ رہے ہیں, رستہ ہٹاؤ جی, لوگ صاف کرو. ٹھیک ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی عام بندے کو بھی ہاتھ دے دیتے. وہ عام تو خیر نہ ہوتا, جس کو رسول اللہ ہاتھ دیتے وہ عام بھی ہوتا تو اعلیٰ ہو جاتا. سبحان اللہ. وہ عام نہ رہتا. ٹھیک ہے, عام تو پہلے تھا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا. جو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی اعلیٰ ہوئے, حقدار ہوئے. کل وعد اللہ الحسنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ الحدید میں یہ کلیہ دیا ہوا ہے, کل وعد اللہ الحسنی. محبوب جو تیرے ساتھ منسلک ہو جائے, اللہ نے ساروں کے ساتھ اچھا وعدہ کر دیا. سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. تو کسی کو آپ اپنا ہاتھ ید اللہ کا عطا فرماتے سلام کے لیے تو پیچھے نہ کھینچتے, خود وہ جب تک نہ چھوڑتا. تو یہ کیا شان ہے اور کیا یہ بڑا انسان. ہمارے تو جو کسوٹیاں اور معیارات ہیں, ہم معیار اپنے رکھے ہوئے ہیں. ہم سلام نہیں لیتے, کہتے ہیں کہ صاحب سلام نہیں لیتے. ٹھیک ہے, تم پہلے آ گئے ہو, اس وقت آ گئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا. جب بھی کوئی آتا سرکار تشریف لاتے. ہاں, سورۃ الحجرات اگر پڑھی جائے, رسول اللہ نے منع تو نہیں کیا لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بس 9 وارد انسان ہوتے ہیں, بدوی دیہاتی ٹائپ صحابی جو اسلام میں نئے آتے, کوئی آداب پتہ نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا, آپ سے ملنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا. تو باہر سے آواز دیتے یا محمد, کہتے یا محمد. سرکار باہر آئے, آواز دیتے سرکار نے, تو میں نے ابھی بتا دیا ہاتھ کو پیچھے نہ کرتا, وہ کیسے اندر بیٹھا, آپ تشریف لے جاتے باہر. لیکن آپ نے منع تو نہ کیا. سورۃ الحجرات کی پہلی 4-5 آیات پڑھنے جا کے ترجمہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ جو تجھے آواز دیتے ہیں باہر سے, ان کو یہ میرا پیغام سناؤ, میرے محبوب کی آواز سے بھی آواز اونچی نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آواز بھی اونچی نہ کرو. ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ سورۃ النور میں اللہ لا تجعلوا دعاء رسولی بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ میرے محبوب کو جس طرح ایک دوسرے کو آواز نام لے کر بلاتی ہو نہ بلایا کرو. میرا محبوب ہے, تمہارا بھائی تھوڑے ہی ہے, دوست تھوڑے ہی ہے کہ جس طرح آپ دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو. نام لے کر رسول اللہ کو اللہ نے منع کیا. لا تجعلوا دعاء رسولی بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو نام لے کر, رسول کو نام لے کر نہ بلایا کرو. بلانا ہو تو یا رسول اللہ کہا کرو. کملی والے مہربانی فرمائے باہر تشریف لائے. انظرنی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, ظرنی یا رسول اللہ. یہ حضرت ہریرہ, خباب اور ان جو اصحاب صفہ ہیں ان کے یہ جملے موجود ہیں, دستک دیتے ظرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ زیارت کرائیے باہر تشریف لائیں. سبحان اللہ. یہ انداز تھا ان لوگوں کا. سرکار کہتے ہیں کہ ابھی میں آیا ہوں, تم میں بیٹھ کر صبر رکھا کرو. ذوالغیبان تزداد حبان, آپ نے حدیث میں فرمایا کہ ٹھہر کے ملیا کرو, محبت بدلنی ہے پھر اس طرح. سبحان اللہ. لیکن عبد الرحمن جامی نے کہا کہ نیست ذوالغیبان برائے آشکارا. جامی نے کہا کہ نیست ذوالغیبان, یہ ان لوگوں کے لیے جو کدے کدے ملن, عاشق واسطے سامنے زیارت کا ہونا ضروری ہے. جلوہ سامنے ہوئے, اس کا بغیر رہ نہیں سکتے. اس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی, اس طرح عاشق اپنے جلوے معشوق کے بغیر رہ نہیں سکتا, زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ انداز ہے, حیات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا, جنہوں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا, انداز
تخاطب کا، کلام کا، چلنے کا، بولنے کا، بیٹھنے اٹھنے کا، ہر انداز حیات کاپی کیا، محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے بلند کر دیا، ہر لحاظ سے کملی والے اعلیٰ و عرفہ ڈکلیئر ہو گئے۔ صرف ذکر ہی بلند نہیں ہوا، آپ کا جو اٹھنے کا، بیٹھنے چلنے کا انداز ہے وہ بھی لائق ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محمد مصطفیٰ، سارے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ صرف پیدائش کے لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہیں، ہر لحاظ سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، کیونکہ محبوب خدا ہیں۔ کون ہے جی؟ محبوب خدا ہیں۔ سارے نبی آئے، آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی کا زمانہ 9 سال، 15 سال، 900 سال، 1500 سال، 2000 سال، اس طرح کے کچھ لمٹ تھی، تعداد متعین تھی، اتنے عرصے تک فلاں فلاں علاقے کے لیے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لیے کئی نبی مبعوث کیے گئے، کئی انبیاء آئے بنی اسرائیلیوں کے لیے، لیکن سارے نبی آئے آنے کے لیے آئے، محمد مصطفیٰ جانے کے لیے نہیں آئے، صرف آنے کے لیے تشریف لائے بس۔ باقی نبی آئے اور چلے گئے، خاص تعداد کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قریے کے لیے، خاص شہر کے لیے تشریف لائے۔ لیکن محمد رسول اللہ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں کائنات کے لیے رسول بن کر آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ انداز تخاطب کہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ رب جس جس کے لیے رب ہے، رب ہے ہی کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رب ہے، اور عالمین کے لیے رحمت ہے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر بات نہیں کرتا کہ کس طرح رحمت ہے، کس طرح رحمت ہے، جس طرح بارش بھی رحمت ہوتی ہے، ماں بھی رحمت ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، اور جو دنیا کے انعام و اکرام ہیں وہ بھی رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ نے کس سینس میں ارشاد فرمایا؟ بلکہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، جو تفسیر رب العالمین کی مفسرین نے کی، وہ تفسیر رحمت للعالمین کی تمام مفسرین نے کی۔ اب میں سوال کرتا ہوں، میرا آجزانہ طور پر سوال ہے، کیا رسول اللہ دور حیات 23 سالہ جو آپ کی دور نبوت ہے اور 63 سال جو دور حیات ہے آپ کا مکمل تھا، جب ہوا تو کیا رحمت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، کائنات جہاں جا تک ہے محمد رسول اللہ کی رحمت وہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کائنات ختم نہیں ہو سکتی تو محمد رسول اللہ کی ذات بھی ختم نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک۔ آپ کا جو کرم اور رحمت ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شرک کا انداز اور ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان نہ فرماتے۔ جو رسول اللہ کو اللہ نے رحمت قرآن میں بیان کیا ہے وہی مان لو بس، باقی تفسیریں چھوڑ دو، لفظ مان لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کملی والے جو تجھے اللہ نے رحمت بنایا ہے، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، بے شک۔ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، کملی والے میرا بھی حق ہے کہ تم رحمت للعالمین ہے اور عالمین میں میں بھی ہوں، اور میرا بھی حق بنتا ہے مجھے بھی رحمت سے نواز دیجیے۔ تو حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، جو مسلمان ہے اس کو تو اعلیٰ حق رکھتا ہے، وہ کملی والے کا وہ تو غلامی کا بھی حق رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ کی غلامی کا جو توق آپ کو مجھے اللہ نے جو نصیب کیا، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، مہربانی ہے۔ اس دور پرفتن اور پر آشوب میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا، اپنی بندگی نصیب کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غلاموں کی صف میں رکھا جن غلاموں میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، خواہش رکھتے رہے ہم نبوت سے سرفراز نہ کیا جائے، محمد رسول اللہ کو امتی ہمیں بنا دیا جائے۔ آپ کو مجھے بغیر کسی دعا اور التجا اور خواہش کے امت میں بھی پیدا کیا اور غلامی بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دور میں تو پیدا ہو گئے، کافر بھی دور میں ہیں، امت میں تو آ گئے، لیکن ابھی امت اجابت میں نہیں ہے، امت دعوت میں ہے۔
کلمہ نصیب نہیں ہے ہمیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ امت بھی عطا فرمائی اور غلامی بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. غلامی بھی عطا فرمائی. ان لوگوں سے پوچھے نا کہ جو دنیا کی غلامی کرتے ہیں، اسلام کا قلادہ اور اسلام کا لبادہ انہوں نے نہیں اوڑھا اور وہ اپنی مشکلات اور اپنی حاجات کدھر کدھر لے کر جاتے ہیں. ایک ٹھکانہ نہیں ہے ان کے پاس، یکسوئی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور ان کو کسی پہلو سکون میسر نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا ہے تو اپنا ٹھکانہ عطا فرمایا. پریشانی جہاں بھی پہنچتی ہے، ہم کسی بت کی تلاش میں نہیں ہوتے کہ کسی بت خانے میں جایا جائے اور جا کر پوجا پاٹ کی جائے، دودھ پھینکا جائے، اس کی پہلے ٹھیک ہے جے ادا پی جائے اور پھر اس کو انہار پہنائے جائیں اور پھر جا کے سجدہ ریز ہوا جائے. نہیں، پریشانی یا لہذا آ کر جب پکڑتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، خدا کی طرف التجا ہو جاتی ہے، اور محمد رسول اللہ کا سہارا، یقین اور غلامی کا جو دستور ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دامن میں ہے، کملی والے کا جو سہارا. پریشانی جو ہی آتی ہے کملی والے کو پکار لیتے ہیں. بس صرف پکارنے کا معنی بھائی معنی کہ ہم کملی والے کو بتاتے ہیں کملی والا میں تیرا امتی ہوں. ماں مر بھی گئی ہو، پریشانی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ماں یاد آ جاتی، کہتے ہیں آئے مائے. تو ماں نے کیا کیا؟ ماں آ گئی، ماں نے آ کے تیری پریشانی دور کر دی؟ نہیں، لیکن دل کے زیادہ قریب باپ کے لحاظ سے ماں ہوتی ہے، جو زیادہ قریب ہو اس کو پکارا جاتا ہے. ماں کملی والے کی جوتی مبارک پر ساری مائیں قربان کر دیتے ہیں. مائیں بھی جہاں اپنی دوپٹے نیچے کر کے سر نیچے کرتی ہے وہ مقام محمد مصطفیٰ ہے. کملی والے کو اس لیے کتنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، کملی والے کو پکارا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی لاوارث اور بے آسرا نہیں ہیں. ہمارے سربراہ، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد اعظم محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ اونچی آواز سے درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس دور اور فتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا غلطہ لیے پھرتے ہیں، وگرنہ ہمارے لوٹنے کے اسباب جہاں اور دنیا کے پریشانیاں ہیں وہاں ہمارے ایمان لٹ جانے کے بھی بہت سارے اسباب ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں. اور ہمیں چاہیے اس جمعہ کے موقع بابرکت موقع پر میں یہ التجا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو محفوظ فرمائے اور اپنے دروازے پر ہمیں بیٹھنے کھڑے ہونے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علاوہ کسی اور دروازے پر ہمیں دھتکارے نہیں. اگر وہ دھتکار دیتا تو باقی کوئی دروازہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ٹھکانہ نصیب کرے. جب تک ہم اللہ کے دروازے پر رہیں گے تو ٹھکانے سے رہیں گے. باقی کوئی دروازہ نہیں ہے جو ہمیں آپ کی میری دنیا بھر کے انسانوں کی اندر کی جو بھوک اٹھتی ہے، درد اٹھتا ہے، کیفیات سمجھنے والی اور دور کرنے والی ذات ہو. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اندر کے دکھ درد سمجھ کر دور کرے. چوٹیاں کدھر جاتی ہیں دکھ اپنے بانٹنے، بیماریاں ان کو بھی لگتی ہیں جو سانس سلسلہ تنفس رکھتی ہیں. کائنات میں جو چیزیں جو کھانے والی چیز انسان کے علاوہ بھی جو کھاتے ہیں مخلوقات، بیماری ان کو بھی لگتی ہیں، دکھ درد ان کو بھی ہوتے ہیں. آپ روک کر چلے جاتے ہیں تو اپنا دکھ درد کس کو بتاتی ہیں؟ کوئی ذات تو ہے نا جس کی بارگاہ میں وہ اپنی التجائیں پیش کرتی ہیں کہ مالک میں نے تو چت کے چلا گیا ہے، میں نے ٹھیک تو کر، میرے دکھ درد تو بانٹنے والا ہے، تو ٹھیک کرنے والا ہے. اگر انسان کو چوٹی کے ایمان سے بھی کمزور ایمان ہے اس کے پاس تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اعلیٰ ایمان حاصل کرے. چوٹیوں سے پڑھ کر مخلوقات جو غیر ذوی عقول ہے، عقل نہیں رکھتی لیکن سانس رکھتی ہے، ان سے بڑھ کر ایک مومن کامل کا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. ٹھیک ہے، اسباب ہم بعد میں اکثر کہتا ہوں اسباب بعد میں اپنائیں گے، مسبب الاسباب کا دروازہ پہلے کھٹکھٹائیں گے کہ تو سارا کچھ کرنے والا ہے. اسباب تو مہیا کر،
پریشانی میں ہو تو تو پریشانی دور کرنے کا سبب پیدا کرے گا. دکھ میں ہوں، درد میں ہوں، مصیبت میں ہوں، بیماری میں ہوں، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر دوائی دے گا. آپ ڈاکٹر بدل لیں. لکھاں دنیا میں ہر بندہ گئی ہو نہیں نا، اسلام آباد چلا گیا، پنڈی چلا گیا، ایم ایچ چلا گیا، سی ایم ایچ، دوڑتے ہی رہنا ہے ڈاکٹر پر اور ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں اس کو کہنا یار ڈاکٹر تو بدل لینا ہے، ذرا عقیدہ بھی بدل لینا، کل تھوڑا جا چلا جا ویسے. سارے ڈاکٹر چیک کر مارے نہیں پریشان ہو گیا تو ذرا ادھر توجہ کر لے. ڈاکٹر تو شفا نہیں دے گا تینوں، وہ دوائی نہیں دے گا. تو تو ادھر دعا کر دینا، مالک جو میں دعا کھا رہا ہوں اسے شفا پیدا فرما. ڈاکٹر بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر تو کچھ نہیں کرتا. ڈاکٹر دوسروں کو دعائیں دیتے دیتے نسخے لکھتے لکھتے خود چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں خود اپنے درد دل کا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، دکھ میں چلے جاتے ہیں. کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ ہمیں اسباب بھی ہم اپنائیں گے لیکن مسبب الاسباب پر دی جائیں گے. اور وہ کس کا دروازہ ہے؟ اللہ کا دروازہ ہے. کہاں جہاں کہیں نہیں جانا پڑتا، بس صرف توجہ کرنی پڑتی ہے کہ مالک میں پھنس گیا، میں دنیا نے دلدل میں پھنس گیا ہوں، اب نکالنے والی ذات صرف تیری ہے. کوئی مجھے دروازہ اور کوئی نہیں بھاتا، صرف تیرا دروازہ ہے میرے پاس. میری نظر میں اپنی بارگاہ تک میری یہ دعا اور التجا اور عرض پہنچا اور میری مشکل آسان فرما. میرے دکھ دور کر دے، میری تنہائیاں دور کر دے، میری ٹینشنیں دور کر دے، میرا اضطراب، میرا ڈپریشن سے مجھے نکال اور مجھے سکون عطا فرما. تو یہ ایک مومن کامل کا ایک جو زیور ہے، زینت ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے. باقی سارے جانا چاہیے. میں اس پر مخالفت نہیں کر رہا کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن ڈاکٹروں سے بعد میں جائیں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک میں ڈاکٹر کو جا رہا ہوں، جس ڈاکٹر کو میں جا رہا ہوں تو شفا بھی میری اس سے جاتا ہوں نصیب فرما. اللہ تعالیٰ کو سب کے پر اسباب ہے، کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام غزالی نے آپ کا یہ واقعہ نقل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، پیٹ میں کوئی پریشانی پیدا ہوئی، درد اٹھا. آپ نے التجا کی تو اللہ نے فرمایا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں طرح کی بوٹی ہے، جڑی بوٹی، اس کو آ کر جوش دو پانی میں تو کوا بنا کے پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام گئے، تجویز کرتا ہو، جڑی بوٹی لے کر آئے، اسی طرح کیا، کوا بنایا اور پیا اور ٹھیک ہو گئے. چند سال گزرے، سال 2 سال، تو دوبارہ درد اٹھا پیٹ میں اسی طرح کا. وہی موسیٰ علیہ السلام ہے، درد بھی وہی ہے، پتہ تھا دوائی، سیدھے چلے گئے. ٹھیک ہے، میں مقربین کی بات کرنے لگا ہوں. جو قرب الہی میں مقبول ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے اور ان کو سرزنش کیسے آتی ہے اوپر سے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیٹ بھی وہی، موسیٰ بھی وہی، درد بھی وہی، بوٹی بھی وہی. جا کے لیا، گھر میں آئے، جوش دیا، پانی میں رکھا اور پانی پیا. کوا بجائے درد ٹھیک ہونے کے، کم ہونے کے، تیز ہو گیا. درد بڑھ گیا، مرض بڑھتا گیا. جو جو دوا کی غالب نے کہا مرض بڑھتا گیا، درد اٹھ گیا، ہڈی سے اٹھنے لگی، پریشانی میں چلے گئے. التجا کی، سجدے سے ڈٹے، فرمایا مالک میں بھی وہی ہوں، بوٹی بھی وہی ہے، درد بھی، پیٹ میں بھی پرابلم وہی تھی، تو میں کہنے کے آیا تو مالک درد بڑھ گیا. اللہ فرمایا کہ سارا کچھ وہی ہے، تو ڈائریکٹ ہو گیا بوٹی نہ. لفظ نہیں سمجھے ہو ذرا کہ تو کے سمجھے بوٹیاں شفاواں دیون گیاں، مینوں چھوڑ دیتے ہی. شفا بوٹی نے تو نہیں دینی ہے، شفا تیرے رب نے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ ہو گیا. اسی ڈائریکٹ ہو جانے ہیں، اسی کہنے ہیں پیناڈول لے لیا، سر درد لے لے. وہ پاویں بیچارہ بی پی نہ مریض ہوئے، اس کا بی پی شوٹ ہوئے ہوئے تو پیناڈول لے لے. ٹھیک ہے، گیسٹ مسئلہ ہوئے تو پیناڈول لے لے. سب ڈاکٹر سارے مفتی ہیں، اسلام پر بھی ہم بول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نبض اگر چیک کرنی آ جائے، بی پی چیک کرنا مشین چائنا والوں نے آسانی کر دی ہے، اس پر اگر بی پی اوپر نیچے ہوتا ہوا انسان چیک کر لے، وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. آپ اس سے نسخے لکھواتے ہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے وہ. بی پی اور دماغ کا تھوڑا ٹیسا اٹھان دے، فلانی بروفن لے لیتے ہیں، لے لو. اس طرح اگر 2-4 نسخے لکھ لینے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو 2-4 باتیں سمجھ لینے سے عالم دین بھی کوئی نہیں بن جایا کرتا. یہ بھی سمجھے آپ، خاص بات ہے.
سکتا ہے کار بخاری رکھنے نہ کہ میں بھی کار بخاری رکھی نا بخاری رکھنے لگتے ہونا ہے تو چاہ کے بھی پھر گیا اٹھانے سے بھی بخاری کو بخاری آئے گا بخاری پھر بھی نہیں آتی ٹھیک ہے بخاری شریف پڑھنے کے لیے بخاری والے کے ساتھ جس کی حدیثیں ہیں اس کے ساتھ غلامی کا تعلق ہونا بھی ضروری ہے مگر نہ آپ سمجھیں گے بڑی گستاخی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کیا دیکھا جی امام بخاری کی بات کر رہا ہوں امام بخاری کی ٹی وی پر بیٹھے باہر بندہ بخاری الٹی رکھی تے لوگ تک اس کو بخاری پہ ہی ٹھیک ہے چینل تے رکھی ہیں 2-4 کتاباں تے میں بڑا عالم دین ہوں کتاباں رکھنے والے کے بتا عالم دین ہو جانا ہے امام بخاری نے خواب دیکھا سوئے خواب دیکھا نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو مکھیاں سرکار تے ڈان پہ جا کے خواب وچ مکھی حالانکہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کیونکہ کملی والے تیرے میرے جیسے نہیں ہے تیرے میرا غرور کو توڑنے سے نکے تے آگے بنی ہے سے کملی والے کو پہچانتی تھی کہ یہ غرور والا نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ سربراہ کائنات کا آپ کے جسم مبارک پر بھی نہیں بیٹھتی تھی اور شیخ عبداللہ مقدس دہلوی نے لکھا جو قمیض جو امامہ آپ پہن کر اتار دیتے الگ ہو جاتا اس کپڑے پر بھی نہیں بیٹھتی تھی مکھی کو بھی پتا ہے کہ کملی والے کا جسم کے ساتھ ٹچ ہوا کپڑا ہے یہ عام کپڑا نہیں ہے تو خواب میں دیکھا تو مکھیاں جا رہی ہیں رسول اللہ پر امام بخاری اس طرح پرے کر رہے ہیں اٹھے خواب سے بیدار ہوئے تھے پریشان ہو گئے حدیث نقل تھی پاس تھی پڑھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ پر مکھیاں نہیں جاتی بیٹھتی نہیں ہیں تو خواب کے آگے الٹا یہ امام بخاری نے مقدمے میں لکھا ہے بخاری شریف کے مقدمے میں پڑھو اس کو اور صرف ایک کی کتاب نہیں ہے امام بخاری کی سینکڑوں کتابیں اور بھی ہیں جو امام بخاری نے بخاری سے پہلے نقل کی ہیں پریشان ہو گئے عالم دین ہے معمولی انسان نہیں ہے امام بخاری پریشان ہو گئے کہ ہو کے گئے میرے گھر شیخ حماد جو آپ کے استاد تھے ان کے پاس گئے جا کے اپنی خواب پیش کی انہوں نے کہا کہ تجھے مبارک ہوئے اے تیرے واسطے ایک پریشانی دی گل نہیں بلکہ مہربانی دی گل ہے تیرے واسطے پریشانی دی گل نہیں مہربانی دی گل ہے انہوں نے کہا کہ جناب کملی والے تے فرمایا صحابہ نقل کیتا سارے کہ جناب تے جسم دے اندر مکھی نہیں بہنی گئی میں نے تے خواب الٹ آ گیا تے میرا ایمان شاید بک گیا آپ فرمایا نہیں خواب کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے اس طرح قرآن میں یوسف نے خواب دیکھا 11 ستارے 10 ستارے 11 اور چاند اور سورج ٹھیک ہے قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا 11 ستارے چاند اور سورج میں تکے خواب لی ساجدین میں تو سجدہ کر رہے ہیں یعنی آسمانوں تو تلے ٹوٹے تھے میں تو سجدہ کر رہے ہیں ایک طبیعت دو ٹھیک ہے اس کی بظاہر خواب اور تھا لیکن تعبیر پھر کچھ اور بنی کہ نہ بنی 11 ستارے اور ہیں تو چاند یوسف بھی گیا ہے جو 14ویں کا چاند تھا الگ ہی تھا تعبیر اور ہوتی ہے خواب بولو سارے اس بار بھی کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم باقاعدہ موضوع رکھیں گے خواب اور اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے یہ الگ موضوع ہے باقاعدہ موضوع ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کہا پر جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی امام بخاری نے شیخ حماد اپنے استاد کو کہا کہ جناب مکھی تو نہیں بہنی چاہے آپ کہہ رہے ہو تو مہربانی کی گل ہے تو بڑی پریشانی ہے میرے واسطے آپ فرمایا نہیں تیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واسطے اللہ کام لے گا تیرے لوگوں سبحان اللہ فرمایا جناب میں سمجھا نہیں تعبیر کیا ہے فرمایا یہ جو مکھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں بیٹھ رہی ہیں اور تو اڑا رہا ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو موضوع حدیثیں لوگوں نے ادھر انتصاب کر دیا یہ بھی رسول اللہ نے کہا یہ بھی کہا اور ساری حدیثوں کو اٹھا کر جو غلط تھی رسول اللہ کی طرف تعبیر کر کے موضوع حدیثیں ادھر نقل کر دی تھی تو ان کو الگ کر دے گا اور صحیح کتاب امت مسلمہ کو رسول اللہ کی صحیح ترین حدیثیں نقل کر کے جمع کر کے عطا فرما دے گا تیرے سے اللہ کام لے گا دین کا تیرے سے اللہ دین کا کام لے گا اب ایک بندہ بخاری پڑھ لے مسلم پڑھ رہے ترمذی ابن ماجہ بیہقی ٹھیک ہے اور جو سینکڑوں کتب حدیث ہیں ابن حیان وغیرہ پڑھ لے کہہ میں نے بخاری پڑھ لے
اور تو تے پڑھ لے جو جرح و تعدیل کی آئمہ ہیں اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تجھے کیا پتا حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 24 اقسام ہیں حدیث کی. کتنی؟ 24. اونچی دفعہ بول رہے ہیں کون سی کتنی؟ 24 اقسام ہیں، موٹی موٹی 24 اقسام حدیث کی اقسام ہیں. ان سے پوچھو کہ صاحب نیٹ سے تو سارچ کر لے، یہی مفتی نیٹ صاحب سے پوچھو کہ حدیث کی کون سی اقسام ہیں. معضل ہے، مدلس ہے، موقوف ہے، مرفوع ہے، مجروح ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، معضل ہے، مدلس ہے، کون سی ہے؟ اور صرف ترجمہ پڑھ لیا اور تو مفتی بن گیا. اور ایک وہی 25 سال لاگ ایک بندہ قال اللہ قال رسول کا جڑا علم پڑھتا ہے تو دوسرا لائٹ نہیں دلانا، کہنا کہنوں کی پتہ ہے کہ تینوں کی پتہ ہے. پھر گھر میں بیٹھنے سے عالم دین اور تم پی ایچ ڈی نہیں بن سکتے، تمہیں تمہارے بچوں کو ABC یاد نہیں ہوتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، ٹھیک ہے، اس طرح گھر میں بیٹھنے سے اگر آسانی ہوتی تو سارے حسن از بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زحاق مکہ، ابو جعلی چیبل اجمیس، یہ سارے اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے. گھر بیٹھ جاؤ سارے. اسلام کو ہم نے آسان لے لیا. گھر بیٹھے بیٹھو کوئی ڈاکٹر نے ڈگری میں لے کے دسے، کہہ دے کہ میں گھر بیٹھا رہا تھا، میرے کو ڈاکٹری کی ڈگری ہے، ملے گی ڈگری؟ بولو سارے. انجینئر بن جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے ہو؟ بولو پریشان ہو گئے، بولو نا تھوڑے. نہیں بنتا. اگر انجینئرنگ نہیں آتی صاحب، تمہیں پلمبری نہیں آتی، تمہیں دنیا کے قانون اور دنیا کی ڈگریاں نہیں آتی، محمد رسول اللہ کا دین بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے. پریشانی کا عالم میں جانا پڑتا ہے، رت جگہ میں اٹھ کر قال اللہ قال رسول کا پیغام سننا، سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 1000 بار عقیق کٹا تب نبی ہوا. ویسے بیٹھ کر پتھر بھی نہیں بنتا. نگ انگلی میں جانے کے لیے مشین میں پڑتا ہے، پٹھی میں جاتا ہے، کٹتا ہے، دکھ سہتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، پھر جا کے انگلی میں جا کے لگتا ہے، انگشتری میں، پھر اس کو ایک حسین صورت ملتی ہے. حسین صورت حاصل کرنے کے لیے مشکلات کے وادی سے گزرنا پڑتا ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ وہ بات سمجھ سکتا ہے جو اس وادی پرخار سے گزرا ہو، اس بندے کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 10 سالہ جو دور مکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا بھی ذرا مطالعہ کر لینا کہ آپ پر کیسی مشکلات کا دور گزرا. نماز میں ہے، حتیم کعبہ میں اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر آپ پر لاد دی جاتی ہے، تاج میں پتھر مارے جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو سکون بظاہر نصیب نہیں کیا گیا. 3-4 سال تک شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روج جو مقام اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب تھے، اشارہ کر رہے ہیں، درخت چل چل کر آ رہے ہیں. لیکن اذا جاء نصر اللہ والفتح دور آیا تو دور مکی گزار کر 10 سال دور مدنی نصیب ہوا، تو پھر نصر اللہ والفتح نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے ہر پریشانی اضطراب سے محفوظ فرمائے اور اسلامی طور طریقے ہمیشہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.